بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ حالات سے آپ باخبر ہیں، جو 3-4 دن سے جو سلسلہ سو موٹو ایکشن جو سپریم کورٹ نے لیا ہوا تھا، اس پہ بحث چل رہی تھی، سماعت ہو رہی تھی۔ بالآخر آج صبح 11 بجے اس فیصلے کو 3-2 کے ریشو سے ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اناؤنس کر دیا گیا۔ یعنی 3 لوگوں نے اس کی نتائج کو فیور دیا، الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، اور 2 نے اس پہ اعتراض کیا۔ تو اس طرح سے 3 اور 2 کے ریشو سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس کے حساب سے گورنر کو پابند کیا گیا ہے پشاور کو کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرے۔ ادھر پنجاب گورنمنٹ کو جو گورنر ہے پنجاب کے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ صدر سے مشورہ کر کے اس کی تاریخ کا اناؤنس کریں، کیونکہ وہاں کا پنجاب کا اختیار، کیونکہ گورنر نے اسمبلی توڑ ہی نہیں تھی اس پہ اس لیے صدر کو وہ اختیار دیا کہ وہ صدر نے جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی اس کو دوبارہ وہ اناؤنس کریں، اور اس طرح سے اس کو کوئی حتمی شکل دی جائے۔ اچھا، اس کے بعد فیصلے کے آنے کے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو پتہ ہے جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں، جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو یہ الیکشن کسی بھی طریقے سے سوٹ نہیں کر رہا، اور وہ نئے بہانے کر کے الیکشن سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ نے جو ان کو پابند کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ سختی کے ساتھ کہ اس کو الیکشن پہ آپ فوری طور پہ اس پہ تیاری کریں، اور جس ادارے کی بھی آپ کو سپورٹ چاہیے وہ آپ کو ہر طرح سے ملے گی، اور جو نہیں کرے وہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی آج اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو انتخابی نشان کے لیے ان سے کہا ہے کہ آپ درخواستیں دے دیں، تو وہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ادھر الیکشن کا فیصلہ جو پرسوں شام کو آنا تھا، جو آج صبح کل شام کو آنا تھا، وہ آج صبح اناؤنس ہوا ہے۔ تو اس کو رات کو جو 2 بڑے مافیا اس ملک کے، ایک شریف مافیا، ایک زرداری مافیا، زرداری اور شہباز جو کرائم منسٹر ہے، اور تیسرا نواز شریف جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ان تینوں کی آپس سے مشاورت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ اب یہ کون سا ڈرامہ رچا رہے ہیں؟ اس الیکشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اناؤنس کیا ہے، خود پڑھ کے اس فیصلے کو سنایا ہے، تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو الیکشن ہمارے فیور میں آیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں آیا، یہ الیکشن جو آیا ہے جی وہ اس فیصلے کو وہ کر رہے ہیں جو 2 لوگوں نے اس سے سماج سے الگ ہو گئے تھے، عمر عطا بندیال اور دوسرے منصور شاہ، اور 2 اور ججز تھے، یہ 4 ججوں کا۔ تو وہ کہتے ہیں 4-3 سے فیصلہ ہوا ہے، یعنی 2 اس میں اور 2 وہ جو الگ ہوئے تھے۔ حالانکہ ان لوگوں نے بھی 90 دن کے الیکشن کی حمایت کی تھی کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، اور آئینی اور قانونی طریقے سے جو 90 دن میں ہونا ہے۔ ادھر آج وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ، اس نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس اس میں جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے بات کی ہے کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو سیدھا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، کرائم منسٹر کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگے گا اگر یہ الیکشن نہیں مانتے۔ آج ان کا دوسرا فیصلہ آیا، انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو یہ مان ہی نہیں رہے، یہ کہتے ہیں ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ اچھا، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریویو میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی جج ملیں گے ان کو، اور ظاہر یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ڈینائی تو نہیں کرے گی، وہ اس کو ایز اٹ از رکھے گی۔ تو یہ ان لوگوں نے اس ملک کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر عمران خان کو کسی بھی طریقے سے وہ لاڈلی جو ہے کہتی وہ مریم نواز، وہ یعنی ججز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، آج اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف نے یہ گلہ کیا کہ جی ہم سے آپ نے وعدہ جو کیا تھا، ہم سے جو انڈرٹیکنگ لی تھی آپ نے، وہ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ عمران خان جیل گیا، نہ عمران خان نائل ہوا، نہ عمران خان پہ کوئی پابندی لگی کسی طریقے، نہ وہ گرفتار ہوا۔
اب ان سے یہ کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی، اس سے جو واجبات کا جو اسکرپٹ جس میں ان سے انڈرٹیکنگ اور اوتھ لیا گیا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم عمران خان کو بالکل کلیئر ناک آؤٹ کر دیں گے، اس پہ کراس لگا دیں گے، صرف میدان میں آپ ہوں گے۔ اب یہ انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے الٹا خلاف ہو گیا، اس نے اپنے بھائی پہ بھی ناراض ہوا ہے کہ تم نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں سارے کیس معاف کراؤں گا اور تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میری ڈیل ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ الیکشن کیسے ہو رہا ہے، الیکشن تو اتنی جلدی ہونا ہی نہیں تھا۔ اب ان کو ایوانوں میں ماتم بچھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں اس ملک کا کچھ بھی ہو جائے، کتنا نقصان ہو جائے، مگر ہماری بات پوری ہونی چاہیے، ہماری بات پوری ہونی چاہیے، ملک کو چاہے آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، ان کو اس چیز سے احساس نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھوں کیوں بلیک میل ہو رہی ہے، ایسا کیا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی دکھتی رگ ان کے پاس ہے یا انہوں نے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کا ماضی گواہ ہے اس بات کا کہ سب کو اسی طرح سے بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے کام نکالتے ہیں۔ اگر فیور میں فیصلہ آتا ہے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، اور جب ان کے خلاف اگینسٹ کوئی فیصلہ ان کو نظر آتا ہے تو اس پہ یہ اس کو شور شرابہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ اور یہی ہوا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ آتے ہی انہوں نے اپنے ایک پہاڑ 1 گھنٹے کے اندر یعنی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اس فیصلے کو آئے ہوئے، اور انہوں نے اپنی منطق نکال کے لے آئے کہ یہ تو فیصلہ ہمارے فیور میں جاتا ہے، یہ تو ہمارے چار کی اس سے ہم فیصلہ جیت گئے یہ، اور الیکشن تو نہیں ہوتے۔ تم کچھ بھی کر لو، الیکشن ہر حال میں ہوں گے، کتنا ہی تم بھاگو، کتنی جان چھڑاؤ تم، عمران خان کو 3/3 اکثریت سے آتا ہوا کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان اس کا مستقبل کے نیکسٹ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم پاکستان بنے گا، اور وہ تمہاری ایک پیسے کی تم سے حساب لے گا، تمہاری ایک آدمی کی کلاس ہوگی، جو تم کر رہے ہو، جو تم بو رہے ہو، وہ تم نے اب ایک نیا، یعنی کل 3 کی ضمانت بھی ہے، تم نے ایک اور FIR اس کے اوپر، اس کے آدمی پر کلاشن کو برآمد ہو گئی، اور نہ جانے جھوٹا سچا مقدمہ بنا کے وہ ایک اور عمران خان کو اس میں ڈال دیا، اور اس کے آدمیوں کو جتنے 25-30 کارکن گرفتار کیے ہیں، اور اسے کہا بلوا کرنے آئے تھے وہاں پہ کہ کورٹ میں لوگ گئے تھے عمران خان کے ساتھ اس کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ تم نے تو سیکیورٹی لے لی اس سے، اس کو جان کا خطرہ ہے، تھریٹس ہیں اس کو، تم اس کو اس چکر میں کہ اس کو کھلا چھوڑ دو اور اس کو کوئی مار دے، یعنی تم یہ چاہ رہے ہو، تم کو عمران خان ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ تمہاری موت واقع ہوا ہے، یہ تمہاری سیاسی موت ہو گئی ہے۔ تم لوگ کہتے ہیں اس کو چاہ رہے ہو کہ اس کو کسی بھی طریقے سے تمہارے راستے سے ہٹ جائے اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے، مگر اللہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ اوپر بیٹھا ہوا یہ سارے معاملات اور نظام چلا رہا ہے، اور یہ تمہاری جتنے بھی تمہیں اب تک جتنی تم نے حربے اپنے استعمال کیے، جتنے تم نے کوششیں کی، جتنے عمران خان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اتنا ہی وہ ابھر کے تمہارے سروں پر سوار ہو کے ناچ رہا ہے۔ وہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہارا اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اس کو حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، کیونکہ وہ بات کر رہا ہے عوام کی، 22 کروڑ عوام کی، اور حق پر ہے، وہ سچ بول رہا ہے، اس نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ تم نے تو سوائے لوٹ مار کے، سوائے ڈاکے ڈالنے کے، تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس عوام کی بد دعائیں لے رہے ہو تم عوام کے اوپر، ابھی تم پھر مہنگائی کا بم گرانے کے پر تول رہے ہو، تم نے IMF نے تمہیں ٹکا نہیں دینا، تم اس کے آگے لیٹے چلے جا رہے ہو، اور IMF تم سے ہر شرط اپنی منوا رہا ہے، آخر میں تمہیں سگٹا دے کے نکل جائے گا وہ، نہ تمہیں کوئی غیر ملکی کوئی امداد مل رہی ہے، نہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں۔ خدا کا واسطہ اس ملک کی جان چھوڑو، اس قوم کو اب اس کی بخش دو، اس قوم کو، تم سے کچھ نہیں، تم نے آج تک 8 مہینے سال بھر میں تمہاری پروگریس سامنے، تم نے کیا کیا؟ مہنگائی سے عوام برا حال ہے لوگوں کا، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تم اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہو، تم اپنی لوٹ مار میں لگے ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ السلام